السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا بمعارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق أكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان بن نورين وأسد الله الغالب علي بن المصطفى وابنه الإمام حسن المجتبى وصلته الإمام حسين الشهيد تابعي درب البلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا رسول وبهذه المسجد حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل السنة مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی امتحان پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد المعين الجود والكرم وآله وصحبه والقدسين صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارا حاضر ہوئے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں شہداء کربلا کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمانے کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنانے شہداء کربلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمانے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانے. گزشتہ کل اپنی گفتگو یہ ہوئی تھی کہ نادین کے میدان میں حضرت زرار بن اصغر اور خالد بن ولید یہ ادھر مسلمانوں کی طرف سے کل 10 اور ادھر عیسائیوں کی طرف سے بھی 10 اصحاب کو بچانے کے لیے عیسائی لوگ آئے اور ادھر حضرت زرار بن اصغر کی حمایت میں یہ حضرات آئے کہ آمنے سامنے ایک ایک مل کر کے لڑائی ہونے لگی. بلکہ اس کے بعد دونوں لشکر نے کہا کہ آمنے سامنے آ گئے. ہم کو یاد آ گیا. اور اسی دن دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا. تقریباً شام تک لڑائی چلی جس میں 32 مسلمان شہید ہوئے اور 3000 رومی مارے گئے. حالانکہ کئی گنا وہ تھے مگر پھر بھی 32 کتنے تو بھی نہیں اور 3000 لوگ مارے گئے. رات کو ورزان نے اپنے خیمے میں بہت سارے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. آج ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا میدان ہماری ناشوں سے بھر دیا گیا ہے. تو اس کے بڑے بڑے دوسرے سردار کہنے لگے کہ جس ایسا ہوا ویسا ہوا ہم کل یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے. ان سب کو روانہ کرنے کے بعد ورزان نے پادریوں کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہانی میں سے کسی بھی کی باتوں میں مت آنا. یہاں باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں اور یہی حال کو ورزان کا بھی تھا. تو کہا اب کیا کیا جائے. تو ایک پادری نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سردار امیر لشکر خالد بن ولید کا قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر یا تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے یا وہ شکست کھا جائیں گے. اور ہم نے کہا یہ بات آسان نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے پادری کے میدان میں تو میں بھی سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے. میدان میں تو مجھے بھی یقین ہے کہ آسان نہیں ہے مگر دھوکے سے کام لے
فریب سے کام لیں. یہ پادری ہے جو دھوکہ سکھا رہا ہے, سمجھ نہیں نا, فریب سکھا رہا ہے. کہا کیسے فریب کروں؟ ایک کام کرو, ان کو کہہ رہا کہ ایک دن کے دن دوائی مدد کر دے اور دونوں طرف کے لشکر کا زیادہ مقام ہوتا ہے تو کوئی مناسب طور پر سلح کی جائے, اور سلح کی بات کے لیے یہ بات کو ان کو کہنوا کہ میں بھی لشکر کی اس طرف رائٹ سائڈ آؤں گا تنہے تنہا, اور مسلمانوں کا بھی جو ہے امیر تنہے تنہا آ رہے. وطن کہتا ہے تنہا تو میرا کام نہیں ہے. تو کہتا ہے بڑی بات تو سن, تو شام ہی سے وہاں دیکھ کے ٹیلے کے پاس اپنے 10 سپاہی چھپا دے, وہ پوری رات وہاں رہے, اور صبح مسلمانوں کے امیر کو وہاں تنہا بلا, اور پہلے ان کو جوش دینا اور پھر ان پر قبضہ جما لے اور پھر اپنے آدمیوں کو بلانا, اور تم 11 تو مل کر کے ایک کو قتل کر سکو گے کہ نہیں؟ کہا یہ آسان ہے, کہا بس یہ کام کرنا. وطن کہتا ہے کرتا ہوں تمہارے کہنے پر, مگر پھر بھی مجھے کامیابی دکھتی نہیں ہے, اس لیے کہ ہر عیسائی یہ جانتا تھا, بلکہ یہ لوگ بس ملانے کہتے تھے, اور یہ قول ان کا نہیں تھا, یہ حضرت عمر فاروق کے اعظم کا تھا کہ مسلمان دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا نہیں. اصول سمجھے نا, دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ڈر تو یہ رہا تھا, اور ڈاک مگر اس نے پھر بھی ایک بہت ہی اچھے چند زبان جو ہر میدان میں ہوشیار تھا اور اکثر ترجمانی کا کام کرتا تھا, قاصد کی حیثیت سے جاتا تھا, داؤد نام کا ایک عیسائی اسے بلایا اور اسے کہا کہ داؤد تو مسلمانوں کے لشکر میں جا اور ان کے جو ہے سردار سے بات کر اور ان سے کہیں کہ دونوں طرف زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ہمارے سردار کا دل برداشت نہیں کرتا, اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ مناسب طور پہ سلح ہو جائے اور تم لوگ سیریا چھوڑ کے چلے جاؤ, کس انداز سے ہم سے سلح کی گفتگو کرنی ہے. تو داؤد کہتا ہے مردان تجھے ہرقل بادشاہ نے لڑنے کے لیے بھیجا ہے تو سلح کرنا, تو یہ تو اس کی خلاف ورزی ہے. اور ہرقل بادشاہ کو معلوم ہوگا کہ سلح کی بات لے کے میں گیا تھا تو پھر میرے لیے یہ خیر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے قتل کا بھی حکم ہو جائے, میں بھی مت نہیں کرتا. وردان کہتا ہے تو اس پر سختی ہو تو بات سمجھتا نہیں ہے, تمہیں مجھے کام کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے. اس نے پوری رات کی بات بتائی کہ کرنا یہ ہے, ان کو دھوکے سے بلانا ہے سلح کی بات کر کے, اور پھر دھوکہ میں آنے ان کے سردار کو قتل کرنا ہے. تو داؤد کہتا ہے یہ تو بدھی ہی ہے, ایسا کرنا تو نہیں چاہیے, اس لیے بھی ہمارا نام بدنام ہوگا اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے. تجھے اتنا ہرقل بادشاہ نے سب کہا ہے تو تو اپنی بہادری دکھا, یہ دھوکے سے کیا کام کرنا اچھی بات تو نہیں ہے. میں نے تجھے نصیحت کے لیے نہیں بلایا, تھوڑا پیور دکھایا وردان نے. تو داؤد کام گیا, اس نے کہا بھائی میں تمہارا پیغام لے کر کے جاتا ہوں. یہ گیا اسلامی لشکر میں اور اس نے سیدھا کر کے کہا مسلمانوں کے سردار جو ہو وہ میرے سامنے آئے, میں گفتگو کے لیے آیا ہوں. حضرت خالد بن ولید اس شان کے ساتھ آئے گھوڑے پر سوار ہو کر کے کہ دونوں طرف نیزے لگے ہوئے ہیں, بیچ میں تلوار ہے کہ دیکھ کر کے داؤد سامنے لگا. کہنے میں مسلمانوں کے سردار میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں, میں تو ایک ترجمان کا کام کرتا ہوں. آپ نیزے اس طرف گھمانے اور تلوار کو اس طرف رکھیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید بھی مسکرائے, اپنے برادریاں کا کیا ہے, کیا کہتا ہے. کہاں کل جو لڑائی ہوئی اس میں بہت زیادہ خون بہا, یہ ہوا وہ ہوا, ہمارا سردار بہت زیادہ نرم دل ہے اور اس کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے کہ لڑائی موقوف کر دی جائے, ایک دن کے لیے سلح کی بات ہو جائے اور آپ تنہا آئیں اور ہمارا سردار بھی تنہا آئیں, اس طریقے سے گفتگو ہو اور جو بھی مناسب شرطیں ہوں اس پر سلح کر دی جائے, سمادھان کر دیا جائے. حضرت خالد نے بڑی سوچنے پڑ گئے. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ہے کہ قبول میں فراست المؤمن مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت خالد نے سوچنے پڑ گئے
کہا اگر تمہارا سردار سلے چاہتا ہے تو لڑائی تو ہم بھی نہیں چاہتے، مگر اگر وہ کچھ دھوکہ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھ لے کہ ہم لوگ دھوکہ دیتے نہیں ہیں، دھوکہ کھاتے نہیں، اس کا دھوکہ اسی پر پڑے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا پیغام پہنچا، سچا سچا اس نے کیا پیغام دیا، اتنا کہنا تھا کہ داؤد کے دل میں دھڑ دھڑ ہونے لگا، سچا سچا پیغام، پھر بھی جھوٹ بول کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ ہاں اس طریقے سے ہے، کل آپ کیا کہاں آئے گا وردان؟ کہا یہ جو ہے ادھر کی سائڈ آئے گا، رائٹ سائڈ، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا کتنے بجے؟ کہا صبح جو ہے پورے ہفتہ کے بعد آپ کو آنا ہے، اور کل کی بھی لڑائی نہیں ہوگی، یہ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگر اس میں کوئی پریب نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے آپ نے داؤد کو روانہ کیا۔ داؤد گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، دل میں سوچتا ہے کہ وردان کو کامیابی ملے گی تو نہیں ہوگی، تو کیوں نہ میں سچی سچی بات کر دوں اور اپنی اور فیملی کے لیے امان حاصل کروں۔ تو کہتا ہے اے مسلمانوں کے سرکار میں ایک بات کرنے بھول گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ وردان صلح کی بات کرنا نہیں چاہتا، اور پوری بات یہ ہے کہ وہ 10 سپاہیوں کو بلائے گا، شام سے چھپا دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پوری بات کر دی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے صاحب، مجھے امان کر، مجھے بھی امان اور تیرے خاندان کو بھی امان۔ تجھے معلوم ہے کہ مسلمان زمان کے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اتنی بات بتا دے کہ اس کے جو سپاہی ہیں وہ کہاں چھپیں گے؟ کہا وہ رائٹ سائڈ جو ریت کا بہت بڑا کنارہ ہے اسی میں وہ چھپیں گے۔ اب میں ٹھیک ہے تو جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب سے یہاں ابھی نظیم پڑھی تو سیدھے ابو عبیدہ میں جگہ پہ ٹھیک میں تشریف لے گئے، وہاں مسکراتے ہوئے گئے، ساری بات کی کہ ایسا ایسا ہے۔ ہم نے انہوں نے فرمایا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھلے میں جاؤں گا کہ ہمیں لوگ فرماتے ہیں بات جو تمہاری صحیح ہے، سب سے باری بات آؤ گے، مگر پھر بھی مناسب یہ ہے کہ تم بھی 10 آدمی اپنے جو ہے آدمی رات ہو تو تم بھی بھیج دو، اور وہ بھی مناسب جگہ تم بھی آ جائیں، اور جب وردان اپنے آدمیوں کو بلائے تو تم بھی اپنے آدمیوں کو بلا لو، اور مناسب یہ ہے کہ ایک ایک کا مقابلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں کبھی ڈالوں گا نہیں۔ حضرت زرار بن حضرت، حضرت رافع بن عمرہ بھائی، حضرت امام بن سبحان اللہ، ایسے خاص جلیل القدر صحابہ کرام کو حضرت خالد بن ولید نے سنا، اور ادھر 10 صحابہ کو پورا معاملہ بتایا، اللہ کی بات بتائی۔ تو حضرت زرار بن حضرت کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ ترکیب آتی ہے کہ یہ 10 جو رات کو پورے دن لڑائی چلی ہے، اور آپ کو جب سوئیں گے تو یہ ویسے بھی شراب پیتے ہیں، تو کیوں نہیں یہ 10 کا کام رات کو استعمال کر دیا جائے، اور ان کی جگہ ہم بیٹھ جائیں، ان کے جوان کو جو ہے کہیں کر کے ہم بیٹھ جائیں، اور پھر جب اس کے بعد وردان ان پر قبضہ پالے اور بلائیں تو ان کے بجائے ہم ہی آئیں۔ ایسی بات تھی کہ حضرت امیر الامت اور خالد بن ولید کی حد دیے مسکرا پڑے، کہا اگر یہ ہو جائے تو تمہیں تمہارا بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ ہو جائے۔ حضرت ظریف تمام کی آپ ہمت دیکھیں، اور دوسری کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں بے فکر اس لیے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ جب ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا فتح ہوگا تو ہونا ہے، اس علم غیب پر جو ایمان تھا تو یہی ایمان بن رہا تھا۔ اور آج کا معاملہ نہیں ہے، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ جو آج ایمان کمزور ہو گیا ہے اس لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کل کبھی بھی کیسا بھی موقع ہوتا تھا کہ کہیں کیسے کراتے تھے، اور جیسے بھی معاملہ ہوتا تھا یہ ایک ہی بات کرتے تھے صحابہ کہ تم کچھ بھی کرو، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ فتح ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ جو میں نے پہلے دن سنایا تھا، پہلے دن حدیث سنائی تھی نا، وہ وہی حدیث اپنے دماغ میں رکھو کہ مسلمان صحابہ اسے اپنے دل و دماغ میں مارے ہوئے تھے۔ ویسے اس وجہ سے
حضرت زہرا بن اسود نے یہ ترکیب بتائی، اور جب آخری رات ہوئی یہ حضرات گئے، اور جب اس قلعے کے پاس پہنچے تو حقیقت میں یہ عیسائی سب کے سب جو ہیں شراب پی کر کے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حضرت زہرا بن اسود نے سب کو اشارے سے بتایا اس طریقے سے کہ ایک ایک کے سر پہ ایک ایک آ جائے، ایک ایک سر کے سر پہ ایک ایک آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اب میں جب اشارہ کروں تو یک بار کی تلوار پڑنی چاہیے۔ اشارہ جب کیا تو یک بار کی تلوار کھٹ ہوئی اور دسے دم جو ہے وہ اپنے شراب کی نشے میں پڑے پڑے جہنم میں پہنچ گئے، اور ادھر ان سب نے ان کا لباس اتارا اور ان کی ناچیں ریت کے ٹیلے میں چھپا دی اور ان کا لباس پہن کر کے بیٹھ گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے تمام اسلامی سپاہیوں کو سب بندی کی میدان میں اتارا۔ جب پورا اسلامی لشکر میدان میں اتر گیا تو مردان کی طرف سے ایک عیسائی آیا اور کہا اے مسلمانوں کے امیر تم نے دھوکہ کیا ہے، بات تو ہوئی ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی اور تم سب بندی کر رہے ہو، لڑائی تو ہمیں بھی نہیں کرنی ہے، مگر بات یہ ہے کہ احتیاط کرنا، ہم نے لشکر اتارا ہے تم بھی اتار دو۔ تو اس نے بھی لشکر اتار دیا کیونکہ اس کی تو تیاری تھی، وہ یہ سمجھاتا کہ بس میں مسلمانوں کے خاندان کا قد لاؤں تو پھر میں جو ہے اس کے بعد مسلمانوں کو حملہ کر دوں گا۔ تو اس نے بھی تیاری کر دی، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور حضرت خالد بن ولید نے ایک سرخ لباس پہنا، لوہے کا نہیں، لوہے کی ٹوپی نہیں، بلکہ آپ نے جو ہے امامہ باندھا، لباس پہنا اور ایک شاندار طریقے سے تشریف لے گئے، اور رمضان نے تاج پہنا، بڑے بڑے ہیرے اور خوب لباس پہنا، اور اس کے بعد جن نے سوچا تھا کہ بس مجھے ساتھ میں لڑائی کرنی ہے، آیا جب دونوں جمع ہوئے تو وردان نے کہا بولو کتنا مال چاہیے، ہم صدقہ و خیرات کے نام پہ تمہیں دینے کو تیار ہے، اور تمہیں کیا کیا چاہیے، تم وہاں سے ننگے ہو کے آئے ہو یہاں پہ یہ سب کرنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید کو وہ غصہ رہا، آپ نے فرمایا وہ نہیں اٹھتے، تو یہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ و خیرات سے بے نیاز کر دیا ہے، تمہارا مال ہمارے لیے حلال فرما دیا، اور تمہیں ہمیں نشانہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ایک جواب دینے لگے تو اس نے فوراً حضرت خالد بن ولید پر پورے دونوں ہاتھ جمائے اور اپنے جو ہے اپنی تلوار کس طریقے سے پکڑی اور کہا میرے ساتھیوں آ جاؤ، مسلمانوں کا امیر میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اتنے میں سب سے پہلے حضرت زہرا بن اسود آ گئے، تو تم کو میری بات سمجھتے تھے تو اس نے نہیں پہچانا، دوسرے تیسرے سب آئے اور قریب آ کر کے سب سے پہلے نعرہ مارا زہرا بن اسود نے نعرے تکبیر، ایک نعرہ مارا تو بٹن جو ہے آپ نے لگا حضرت خالد بن ولید کے قدموں میں سو گیا، کہتا ہے آپ مار ڈالو ان سے بچاؤ، اور سوچنے لگا کہ وہ سب کہاں گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تو نے کیا سوچا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکہ دیتے نہیں ہیں، دھوکہ کھاتے نہیں ہیں، فریب دینے کے لیے تو یہ تعلیم کرانی کی تیری گانے گھوڑی ہو گئی ہے، اب مجھے امان دو، اشارے سے امان دو، امان اسی کی جانتی ہے کہ جو دھوکہ نہ کرے، تو نے تو مجھے مال ڈالنے کے لیے بنایا تھا، کہا پھر بھی آپ مارنا مجھے ان سے بھی ذرا کی نظر، کہا یہی تیرے قابل ہے۔ تب تک حضرت ذرا کی نظر تلوار لے کر کے بالکل آ گئے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ اس کے بعد اسے بہت کچھ پھر بھی آپ نے ایک چانس دیا، ابھی بھی موقع آئے اسلام قبول کرے تو ہم چھوڑ دیں گے، بلا آواز سے، تاکہ معلوم ہو کہ اصل مقصد اسلام کی کرنی کا شان ہے، اسلام قبول کر لے تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اب جیسے ہی اسلام اشارہ کیا، حضرت زہرا بن اسود نے ایک بار ہی میں اس کے دو ٹکڑے کیے، اس کا سر جو ہے نکالا اور ایک نیزے میں دیا، اور آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے جب اپنے اسی دماغ میں تم لوگ میرے ساتھ چلو، دماغ میں گئے تو جب رومیوں نے دور سے دیکھا کہ ہاتھ میں ایسے ہی سر ہے اور یہ رومی آ رہے ہیں تو سمجھا کہ ہمارا سردار کامیاب ہو گیا، تو خود چلانے لگے، خود تالیاں بجانے لگے۔ ادھر مسلمان گھبرا گئے کہ واقعی حضرت خالد بن ولید شہید ہو گئے۔ جب بیچ میں آئے تو حضرت خالد نے نعرہ لگایا، جیسے آپ نے نعرہ لگایا، کہا اے اللہ رسول کے دشمنوں، یہ
سردار کا سر ہے یہ کہہ کر کے ان کے لشکر کی طرف پھینکا اور آپ نے نعرہ لگایا تو پورا اسلامی لشکر آ گیا اور اس دن ایسی لڑائی ہوئی کہ 90,000 کے لشکر میں سے 50,000 رومی مارے گئے. 50,000 رومی مارے گئے اور تقریباً جو ہے 400 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ 400 کے قریب اور 50,000 رومی مارے گئے. اور اس دن کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا اور اجنبی کا پورا میدان خالی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمایا. اب یہاں پر ایک بات کرنا ہے، پھر سے تھوڑا پلٹو اور سوچو کہ کتنا خطرناک فرق کیا تھا برطانیہ. صحیح ہے، خبر جن کو کی تھی مسلمان تھا، بولو داؤد مسلمان تھا. حضرت خالد بن ولید کا مرید تھا نہیں، ان کا غلام تھا. غلام تو وہ مردان کا تھا، ان کے مذہب کا ماننے والا تھا اور سب کچھ وہاں سے پاتا تھا. مگر پھر بھی حضرت خالد بن ولید کو سچی بات بتا دی کہ حضرت خالد نے اسے نیزہ مارا تھا. ذرا بولو تو کوئی دھمکی بھی تھی نہیں. تو پھر آخر یہ آپ بولیں گے کہ یہ سب یہ جادو تھا، معذ اللہ کیا جادو تھا. تو یہ اتنا سب جو ہے یا پھر معاملہ ہے کیا، تو قرآن سے پوچھو. یہ ہر میدان میں مسلمان کے خوف نظر آ رہے ہیں، کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور آج ہمارا ہر کام بگڑا نظر آ رہا ہے اور ان کا ہر کام بگڑا بنتا نظر آ رہا تھا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کہتا فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ ہر میدان میں بے خوف نظر آئیں گے. اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے. قرآن فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کامیاب تھے اور ان کے کام اس لیے بن رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خالی رکھا تھا، ملاوٹ نہیں کی تھی. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جو چیز پیور ہو اس میں قوت ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے. جو دودھ پیور ہو اس میں طاقت ہوتی ہے. پانی ملایا جائے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. جو گھی پیور ہو اس میں قوت ہوتی ہے. اسے ڈانڈا بنا دیا جائے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ان کا ایمان پیور تھا. بولو کیا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ پارے میں ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم. آج ہمارا ایمان پیور کیوں نہیں رہا؟ تو فرماتا ہے کہ ظلم کی ملاوٹ. کس کی ملاوٹ؟ ظلم کی ملاوٹ. ظلم سے مراد صرف کسی کی زمین دبا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ڈکشنری کھولو تو اس میں ظلم کی تعریف لکھی ہوئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. جس کا جو مقام ہو، جو چیز جہاں رہنی چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ نہ ہو، وہ مقام ہٹا دیا جائے. مامے کا مقام سر ہے، اس کو پیٹ سے ہونا جائے اور جوتے سر پہ لے کر گھما جائے تو یہ ظلم ہے. ہمیں نہیں اور اپنے مقام نماز کا حکم دیا ہے، نماز نہ پڑھنے کو یہ ظلم ہے. ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، یہاں تک فرمایا نہ تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، تم تک نہ کرو، آنکھیں نہ نکالو. یہ سب حرام ہے، یہ سب کرنے کو یہ ظلم ہے. ہمیں گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، چوری سے بچنے کا حکم دیا ہے، شراب سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہاں چوری سے بچنے کا حکم دیا ہے، غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے. ہمیں جو ہے چوری سے بچنے کا حکم دیا ہے، نہ توڑنے کمی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، مال میں ملاوٹ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، دھوکہ اور فریب ان سب سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اگر ہم یہ سب کرتے رہیں تو یہ ظلم ہے، یہ سب گناہ ہے. چلو گناہ ہے جی، اور جب گناہ ہے تو گناہ کے
بہت سارے نقصانات میں سے صوفیاء کرام ایک نقصان یہ بیان کرواتے ہیں. ویسے تو بہت سارے نقصانات ہیں, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو تقریباً میں 15 سے 20 نقصان گناہوں کے گناہوں گا جو آج ہم رات میں بھی دیکھتے ہیں. اس میں سے ایک نقصان صوفیاء کرام فرماتے ہیں تاثیر امورہی و عدم قضاء حاجتہ. گناہ کا نقصان یہ ہے کہ کام کا مشکل ہو جانا اور کام کا حاجت کا چاہت کا پورا نہ ہونا. آج ہمارے کام نہیں بنتے, اصل ان کے بگڑے کام بن جاتے تھے. بولو صحیح ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ تھا کہ اگر دھول میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا بن جاتی. آج کیا ہو گیا ہے کہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ آتے ہیں مسلسل ہماری لڑکی کو دیکھنے کے لیے, کئی لوگ آتے ہیں اور بالکل ہاں ہوتا ہے نہ ہو جاتی ہے. بولو آج یہ سب شکایتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں. بہت سارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا اور آج رات میں دین زبان پر یہ شکایتیں ہیں اور سیدھا سادہ ہم نے ریزن یہ ڈھونڈا ہے کہ دوسرے نے جادو کرا ہے. ہم نے کیا ریزن ڈھونڈا ہے اس کا؟ باجوان نے نہیں کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے. اور آپ تو ایسے باپو ملے ہیں, باپو ڈھاکو جو ہے, معاف کیجیے گا میں باپوں کا مخالف نہیں ہوں, مگر میں یہ دیکھتا ہوں ایک مرتبہ پوربندر گیا تو ایک لڑکی کی پیروں میں بیٹیاں تھیں. وہ ہماری کام والی کی جو ہے لڑکی تھی, اس کی ماں ایک زمانے میں ہمارے یہاں کام کرتی تھی. تو ہم ساتھ میں بڑے ہوئے. میں نے کہا اس کے پیر میں بیٹیاں, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس کے سب نے گھیرا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ بھائی اس کی ماں نے کرا دیا. میں اس کو نام لے کے کہا, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں, مجھے پہچانتے؟ بولے ہاں آپ ہی صاحب. میں کہاں رہتا ہوں؟ بولے مینا مسجد کے سامنے. میں ابھی کہاں رہتا ہوں؟ بولے رتن پور. اچھا. پھر میں اس کے شوہر کو باہر لے جایا. مجھے کس نے کہا؟ مجھے بہت ساری جگہ پوچھایا اور ایک عورت کو لاشا باپو آتے ہیں تو اس کو بھی پوچھوانا, تو اس نے بھی کہا کہ ماں نے کرا دیا ہے. اب عورت کو باپو آتے ہیں, کون آتے ہیں؟ باپو آتے ہیں, لاشا باپو آتے ہیں, عثمان آتے ہیں. ایسے ایسے ماحول تھے, جنگ کے حالات تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کو تو حضور کبھی نہیں آئے. ذرا بلند آواز سے کہہ دو, حضرت عائشہ صدیقہ کو کبھی حضور آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے حاضری بھری ہو اور سب نے سوال جواب کیے ہوں؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ صحابہ پوچھتے ہوں؟ تو حضرت عائشہ کو تو حضور نہیں آئے اور یہ 5 ٹائم کی نماز پورا مہینہ نہ پڑھ سکے اور ان کو لاشا باپو ہے. ہم اسی سب میں کھو گئے. میں نے اس کے شوہر کو باہر بلا کے کہا, میں تیری بیوی کو کتنے مہینے سے ماسک نہیں آیا؟ تو 7-8 مہینے ہو گئے. میں نے کہا تو کل کسی گائنے کو دکھا, یہ گرمی اس کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے جو کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے, ورنہ نہ کسی ماں نے کرایا ہے, کوئی سچ میں نہیں ہو, کوئی کسی ماں تھوڑی کرائے. میں کہا چل یہ سب دوسرے دن حقیقت میں اس نے گائنے کو دکھایا, اس نے دوائی دی, معاملہ صحیح ہو گیا, ساری بیٹیاں ٹوٹ گئی. یہ حالات ہیں قوم کے. یہ کہنا آسان ہے کہ بچپن نے کرا دیا ہے, یہ کرا دیا, وہ کرا دیا ہے, مگر رب سے پوچھیں کہ آج ہمارے یہ کام بنتے کام بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ ہمارے کام بنتے کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ یہ آج ہم پر اتنا قرضہ کیوں ہے؟ تو اللہ اتنا فرماتا ہے ماں ابا بتوں میں مصیبتی کبھی نہ کر بتائی تھی کچھ, جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کے رسول حدیث کے سامنے فرماتے ہیں البر لا یملا والذنب لا ينقى والدیان لا يموت. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے, گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے, اور انصاف کرنے والے رب کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. وہ خطبے میں سناتے ہیں کہ نہیں, البر لا یملا والذنب لا ينقى, نیکی پرانی نہیں ہوتی. بلند آواز سے کہہ دو, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. ماں باپ نے نیکی کی ہوگی, دادا نے نیکی کی ہوگی, تو کبھی
गोद देखो भी मिलेगी, तो कभी कोट लेने की होगी तो कब्र में दादे को मिलेगी। ऐसे वाक़े आप रात में भी सुनते रहते हैं। वो दम बुलाए इंसान गुनाह कभी जो है वो भुलाया नहीं जाता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि गुनाह इसका बदला मिलेगा एक करना बराबर बुराई करोगे तो भी देखोगे, एक करना बराबर नेकी करोगे तो इसका बदला भी देखोगे। उसके साथ फरमाते हैं हज़रत जुनैद बगदादी बदनिगाही, गैर औरत पर नजर डालना बगाने वाले कबीरा है। फरमाते हैं कि इसका भी बदला मिलता है। जो मेरे बगानी फरमाते हैं कि मेरे जमाने में एक हाफिज कुरान ने बदनिगाही की और उसके बाद वो एक साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। 40 साल के बाद वो कुरान भूल रहा। कितने साल के बाद? हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह तआला ने ऐसे खैरुल ताबईन में से हैं, ऐसे मशहूर ताबई हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा आप देखते हैं तो ताबीर बोलने मौत हो जाते हैं। वो मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह तआला ने पर एक मतलब कर्जा हुआ। क्या हुआ? और कर्जा भी जो है ये टेंशन है ना, जिस पर कर्जा हो उसे नींद नहीं आती है ना, ये गम है, कर्जा में एक गम है, नींद नहीं आती। जिसको देने की नीयत हो तो न देने की नीयत हो तो उसमें कोई बात नहीं, वो करते ही जा। तो मोहम्मद बिन सिरीन पर कर्जा हुआ तो क्या कहते हैं वो क्यों? फरमाते हैं ये जो कर्जे की वजह से टेंशन आया है ये मेरे कुछ गुनाह की वजह से है, जो 40 साल पहले मुझसे हुआ था, 40 साल के बाद आज कर्जे की शक्ल में अल्लाह ने मुझे टेंशन दिया है। हुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आखिरी बात करके आगे बढ़ता हूँ। हज़रत हुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब भी मुझसे कोई गुनाह हुआ तो मैंने उसका बदला अपने मातहतों में देखा। या तो मेरी बीवी ने मेरी नाफरमानी की, या मेरी औलाद ने मेरी नाफरमानी की, या फिर कुछ नहीं तो मेरी सवारी के घोड़े ने मेरा कहा न माना तो मैं दिल में कौन सोचता हूँ हुज़ैल आज मुझसे कोई गुनाह हुआ। मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का तब हो अगर हम अल्लाह रसूल की मर्जी पर जिएंगे, अल्लाह रसूल की मर्जी पर जिएंगे तो तब हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। मर जान अल्लाह है कान अल्लाह न हो, तब सहाबा अल्लाह रसूल की मर्जी पर चल रहे थे। तो दुश्मन चाहे कितना भी फरेब करे हमेशा अल्लाह की मदद उनके साथ होगी थी। इसलिए मुसलमानों हमें इनमें से सबक लेना है। अल्लाह ताला को दुआ करो, अल्लाह ताला से अल्लाह के करते हमें समझ करने की कोशिश करना, हमारी जिंदगी को बना दे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत बिलाल बिन साद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, बात याद आ गई, बिलाल बिन साद फरमाते हैं कि किसी भी गुनाह को छोटा मत समझो। ये बुजुर्ग ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, मगर हज़रत बिलाल बिन साद ने बड़ी प्यारी बात कही जो आगे वो कहते हैं किसी भी गुनाह को छोटा ना समझो। और फरमाते हैं दिखने में तुम्हें ये लगता है कि छोटा गुनाह है, मगर तुम ये भूल रहे हो कि नाफरमानी किसकी है। मान लो बदनिगाही बनाने कबीरा है तो तुम ये जान रहे हो कि छोटा गुनाह है, मगर रब ने फरमाया कोई मोमिन या कोई तो मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची करें। तो ये निगाहें नीची करने का हुक्म रब का है। अब बदनिगाही करना रब के हुक्म के खिलाफ है। तो बिलाल के साथ कहते हैं तुम ये क्यों भूल जाते हो कि नाफरमानी कैसी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे दिल में उतर जाए अल्लाह ताला बुजुर्गान नबी के फतवे में तो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजनाबी की इस शानदार फतेह के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुशखबरी और माले गनीमत ये सब देने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद और पूरा इस्लामी लश्कर दोबारा दमिश्क आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना ज्यादा वो था
کہ آپ روزانہ مدینہ کے باہر سیریا کی خبر لینے کے لیے چل کر کے آتے، اور جب یہ خبر پہنچی آپ نے اسلامی لشکر کی شاندار فتح مسلمانوں کو سنائی مکہ شریف میں، اور سب میں جو ہے آپ نے خط لکھا، وہاں سے بھی کافی لوگ آئے، جس میں جو ہے حضرت ابو سفیان یزید کے دادا یہ بھی آئے، اور بہت سارے دوسرے اکابر صحابہ یہ سب آئے، ان سب کا بھی ایک اسلامی لشکر بنا کر کے حضرت ابو صدیق نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب دمشق کے تقریباً 8 یا 9 دروازے تھے، اور ہر دروازہ بہت بڑا تھا، اور ہر دروازے پر بہت ہی بڑا بڑا قلعہ اور بہت بڑی فصل تھی۔ دمشق والوں نے طے کیا کہ باہر نکل کر کے نہیں لڑنا ہے، اوپر ہی سے لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھ لیے، طاقت دیکھ لی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مردان مارا گیا، 50,000 رومی مارے گئے، تو ارد گرد کے رومی بھی سب نکل کر کے دمشق بھاگے۔ دمشق پورا کا پورا جو ہے یہ عیسائیوں سے بھر چکا تھا، لوگ ایک دوسرے رہنے کے لیے لڑ رہے تھے، اتنی جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ حضرت امیر عمر اور ابو عبیدہ بن جراح دمشق کے باب الجابیہ میں ٹھہرے، وہاں ایک لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ باب الشرقی پر، اور ایک دروازے کا نام تھا باب توما، جو اس وقت دمشق کا حاکم تھا توما، ہرقل بادشاہ روم کا داماد، جس کے نام پر یہ دروازہ تھا، جہاں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ تھے، اور بھی تمام دروازوں پر لڑائی روزانہ ہوتی تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مسلمان جاتے تھے اور وہ مپرستی برساتے، ادھر سے مسلمان جو ہے انہیں تیر مارتے، اس طریقے سے روزانہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ ایک دن باب توما پر توما نے ایک خطرناک تیر جو زہر والا تھا وہ ایسا بالکل لگایا کہ جو حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ لشکر میں تھے، فوراً انہیں لگا، اور زہر آلود بھی تھا، اور حضرت ابان بن سعید کی ابھی اجنبی سے آنے کے بعد ہی وہاں پر حضرت ام ابان سے شادی ہوئی تھی، جس کو چند دن ہوئے تھے، اور ان کے جسم سے زندگی بھی نہیں گئی تھی۔ اللہ اکبر! ان کو اتنا خطرناک یہ تیر لگا کہ کپڑا باندھ دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جسم پر ذہن بالکل لگ رہا ہے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم کھولیں، کہا تم کھولو گے تو میں بچوں گا نہیں، مگر انہوں نے کھول کر کے اس میں دوائی لگانے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں حضرت ابان بن سعید پکار اٹھے کہ بس رہنے دو، میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ شہیدوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، رسولوں نے جو وعدہ کیا ہے، یہ جنت یہ جو ہے تلوار کے سائے میں ہے، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دنیا میں تشریف لے گئے۔ ان کی شہادت ہوئی تو ان کی بیوی ام ابان کو معلوم ہوا، وہ آئی، مگر اس نے چھاتی نہیں پیٹی، یہ ایمان نہیں کھایا، ادھر ادھر کے الفاظ کھانا جس دن ہوئے تھے شادی، بس آنکھ سے آنسو بہے، اور کہا تم نے بہت بڑا مرتبہ پایا ہے، یہ شہادت ہے، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ تمہیں بھی شہادت کا مرتبہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد پورے نقاب میں آ گئی، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کے اسی لشکر میں آ کر جہاں اور عورتیں تھی وہاں کھڑی ہو گئی، اور برابر ایسی خطرناک تیر انداز تھی کہ جیسا تیر پھینکتی تھی وہاں سے اوپر سے ایک رومی مر کے گرتا تھا۔ 19 سے زیادہ رومی حضرت ام ابان نے مار ڈالے۔ اور پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے دیکھا کہ توما کے پاس ایک بہت بڑی کالی سلیب ہے، وہ جو ہے نا ٹائی کی شکل کی، جو ان کا کیا بولتے ہیں اس کو، کروس۔ یہ کروس جو ہے حضرت تاج الشریعہ نے پوری کتاب لکھی ہے، یہ ٹائی پہ جو آج ہمارا ہر لڑکا باندھ کر کے جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب گئے ہیں اور ہمارے گلے میں سنیا باندھ بھی گئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کا مذہبی نشان ہے، اتنا بڑا مذہبی نشان
کہ اس کے گرنے پر، اس کے اوپر سے نیچے گرنے پر کتنی بڑی لڑائی لڑی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ معلوم ہو جائے آج کوئی عیسائی ظلم ہوتے نہ یہ ہمارا نشان نہیں ہے. یہ کروس کالے رنگ کا یہ کروس جسے صلیب یا بزرگ کے نام سے یہ لوگ یاد کرتے تھے، بہت بڑی صلیب تھی، وہ توما کے پاس تھی اور توما کے پاس ایک سپاہی لے کے کھڑا تھا. حضرت شہاب بن حسان نے ایک خطرناک تیر مارا کہ جس سے اس کا بازو ٹوٹ گیا اور صلیب نیچے گری. آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اسے اٹھا لیا جائے. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک صلیب ہے کھڑی ہمیں فتح ملے گی اور یہ گرے تو ہم لوگ گرے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اب توما پاگل جیسا ہو گیا اور کہنے لگا صلیب کیا وضو کی ہے، میں کیسے جواب دوں گا، یہ ہمارے مذہب کا نشان تھا، یہ تھا وہ تھا. اب کوئی آئے کہ نہ آئے میں اب مسلمانوں سے باہر نکل کر کے لڑوں گا. وہ نیچے دوڑتا ہوا پاگل کی طرح گیا، سارا لشکر اس کے پیچھے اور باب توبہ کھلا. حضرت شہاب بن حسان پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے، لہٰذا پورا لشکر میدان میں آ گیا. ہم نے سامنے سخت لڑائی ہوئی اور توما اس پر صلیب ہی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کوئی کہاں ہے، صلیب کیا بزرگ کہاں ہے، بس اسے لینا ہے اسے لینا ہے. حضرت ام ابان نے پوچھا یہ پاگل کی طرح کون گھوم رہا ہے کہ جو سب کو جھوٹ گرا رہا ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہے. کہا یہی توما ہے اور اسی کے تیر سے تمہارے شوہر کی شہادت ہوئی ہے. حضرت ام ابان کے پاس بس آخری قصہ کا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے ایک تیر پھینکا تو توما کی آنکھ میں لگا اور آنکھ اس کی پوری باہر نکل گئی اور حضرت ام ابان کا تیر اس کی آنکھ میں اندر گھس گیا اور بالکل چلاتا ہوا پھر دروازے کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے اس کا لشکر بھاگا. صلیب کی آنکھ چھوڑ گئی اور وہ اپنی آنکھ دے کر کے بھی گیا. دروازے بند ہوئے. اب بڑے بڑے سردار توما کے پاس آئے. کہا توما کتنے دنوں سے تجھے سمجھاتے ہیں کہ تو مسلمانوں سے سنے کر لے مگر تو نہیں مانتا ہے. دیکھ آج ہمیں دو نقصان ہوا. ایک تو ہمارا یہ مذہبی نشان جو صلیب کے یہاں بزرگ ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں، اور دوسرا تیری آنکھ چلی گئی. ابھی بھی وقت ہے تو اب کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا. ایسا ہے میں مسلمانوں سے سنے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں تو ایسی لڑائی لڑوں گا، اس کے سردار کو قتل کروں گا، کعبے میں جاؤں گا، کعبے کو کھول ڈالوں گا. بولتے چلے جا رہا ہے. اس کے سب سردار کہتے ہیں توما تو جتنا بولتا ہے اتنا آسان نہیں ہے. اتنے دنوں سے ہم سریا کے ہر میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم مل رہی ہے. تو کہتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں میدان میں دین میں لڑوں گا. تو کیا کروں گا؟ میں فریب کروں گا، میں دھوکہ کروں گا. رات کو مسلمان سوئے ہوئے ہوں گے اس وقت سب خون ماروں گا اور پورے لشکر کو لے کر مسلمانوں کو رات ہی میں ختم کر ڈالوں گا. تو نے کہا ٹھیک ہے ہم تیرا ساتھ دیتے ہیں. تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ایک چھوٹی سی بھی طاقت رکھنے والا رومی رات کو گھر میں نہ رہے. سب کے سب آ جائیں اور ہر دروازے پر رات کو آدھی رات کو جب مسلمان سو جائیں اس کے بعد ایک زوردار ناقوس بجانے والے کو بلایا تھا. تجھے اتنے زور سے ناقوس بجانا ہے کہ سب کی طرف آواز پہنچ جائے اور میرا دروازہ کھلے. اس وقت سارے دروازے کھلے اور ہر طرف مسلمان جو الگ الگ سیمے میں ہیں کیونکہ اس وقت 45,000 مسلمان تھے تاکہ سب کے اوپر جو ہے یکبارگی حملہ کیا جائے اس سب کو ختم کر دیا جائے اور میں مسلمانوں کے سردار کو نہیں چھوڑوں گا. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری بات مانتے ہیں. اب یہاں کو تیاری ہوئی مسلمانوں کو تو کچھ خبر نہیں تھی. ایک بار ہر دروازے پر لڑائی ہوئی تھی. اس وجہ سے مسلمان سب کے سب یا تو کچھ سوئے ہوئے تھے، کچھ تہجد میں تھے، کوئی قرآن کی تلاوت میں، مگر کوئی لڑائی کی پوزیشن میں کوئی نہیں تھا. کیونکہ اب تک سیریا کے کسی بھی میدان میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. اس لیے سب اپنے اپنے. اور حضرت سب سے بڑی بات کیا تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے خالد کا مقام جو وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور تھا جو آپ نے وہاں عورتوں بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ وہاں پر تھے. حضرت خالد بن ولید وہ لشکر سے اتنے دور تھے. اب اس نے جب یہ پورا پلان بنا لیا، آدھی رات کو ناقوس بجا اور توما نے سب دروازے پر خبر گیری کر لی. سب دروازے پر حاضر تھے
اور دروازہ کھلا، جیسے ہی باب توبہ کھلا ہر دروازہ کھلا اور ہر طرف سے عیسائی زور زور سے چلانے لگے، دل میں کفر رکھنے لگے اور اپنے اپنے انداز سے نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ جب ناقوس کی آواز سنی تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو جھگانے لگے اور کوئی کھویا ہے اس سے جگہ آ گئے۔ حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح اس وقت نماز میں تھے، آپ نے جلدی سے نماز مختصر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم آپ نے پڑھا اور آپ نے بھی مسلمانوں کو تیار کیا۔ ہر جگہ اس طریقے سے مسلمان مگر سب بندی نہیں کر سکے اور مسلمان جس انداز سے ہو وہ رومی پر جھپٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت شرحبیل بن حسن، عبداللہ بن اسود، یہ سارے حضرات ہر طرف دوڑ کے کسی نے جا کر حضرت خالد بن ولید کو خبر دی۔ جیسے ہی ناقوس بجا تو ایک صحابی دوڑے گھوڑے سے اور سیدھے وہاں پہنچے اور کہا کہ قوم نے سب کو مارا ہے، کوئی لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، آپ وہاں سے چلا کر کے نکلے تو حضرت خالد بن ولید نے پہلا نعرہ کیا مارا وہ سنو، نماز سے جو مولانا جاوید صاحب نے 3 دن پہلے وہ شعر پڑھا تھا ملک شام کی جنگ کا۔ حضرت خالد بن ولید کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں پہ مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی مصیبت ہوگی کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور دشمن حملے کے لیے آیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے واہ روسنا واہ اسلاما واہ محمدا واہ محمدا واہ محمدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور کو سکھاتے ہوئے خالد بن ولید چلے آ رہے ہیں اور جیسے ہی حضرت خالد بن ولید لشکر میں آئے تو کہا ہے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے، خالد بن ولید کو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اس طرح حملہ کیا، اس طرح حملہ کیا حضرت شرحبیل بن حسن نے، حضرت زلال بن اسود نے، ایک ایک مسلمان نے 10 سے زیادہ رومیوں کو مارا۔ حضرت زلال بن اسود نے 150 رومیوں کو قتل کیا۔ اس طریقے سے قوم بھی خطرناک زخمی ہو کر کے بھاگا اور ہزاروں رومی ایسے رات کے اندھیرے میں مارے گئے اور ذلت کے ساتھ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان کو مارنا پڑا اور اللہ کو سننے کے پریوار کو پہنچے بلند آواز پہ کہہ دو اتنا تو ہو گئی جو عام کرے دن سے بیٹھ کے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں بھی کچھ کو کیا آج کل کے فتوے سے مت آؤ۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سیدھا سادہ سیدھے سادے مسلمانوں کو ایک جواب دیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دلیل یہ علماء کا کام ہے۔ دلیل کس کا کام ہے؟ علماء۔ عوام کو کیا چاہیے کہ علماء سے جو سنا ہے، آپ نے سنا کہ صحابہ کا بھی نشان اور صحابہ کا بھی عقیدہ اور ان کا بھی نعرہ یہی تھا یا رسول اللہ، وہ نعرے کی حالت یہی نعرہ تھا نا۔ تو جب یہ صحابہ کا بھی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، تو اب جب یہ ہے آپ علماء سے سنتے ہیں تو پھر ادھر ادھر دلیل میں عوام کو منع کر کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عوام کو عقیدہ اتنا ٹھوس کر دینا چاہیے کہ کوئی بحث کرے تو سیدھا جائے جیسا اپنے کہتے ہیں 2019 میں توبہ کرو، تو ہم روپیوں میں کہتے ہیں توبہ کرو، تو ایسے ہی اپنے عقیدے کے معاملے میں کہے بیٹھتے اٹھتے مدد کے وہاں سے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یہاں رسول اللہ کہا بالکل تو کیا یہاں عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کر نہیں رکھے گا تو ہے نا ان کا نفا پھر تجھ کو کیا اور تیری دوست سے تو وہ چھینا نہیں ارے خود میں پہنچا ہوگا پھر تم تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور یہ وہی عقیدہ ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب کربلا کے میدان میں تمام اہل
بیت کی لاشوں کو اس طریقے سے دیکھا تھا. امام حسین کی لاش پر نظر پڑی تھی تو سیدہ زینب نے بھی نعرہ لگایا تھا واہ محمد یا رسول اللہ. یہ کربلا میں 10 محرم عاشورے کے دن سیدہ زینب نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا جو حضرت خالد بن ولید نے لگایا. اب دیکھو کہ دمشق والے پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب توبہ مانے یا نہ مانے تمہیں تو کبھی ہے. تو وہ پادری کے پاس گئے. پادری نے کہا دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ ادھر البادشاہ بھی مدد کے لیے آئے گا تو بھی مسلمان ہی جیتیں گے. اپنے مسلمانوں کو ہوگی. یہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے. اس نے کہا اس لیے تم لوگ صلح کر لو, تم لوگ سکون سے رہو اور توما کی فکر نہ کرو. یہ لوگ توما کے پاس گئے تو توما نے کہا کہ میں جنرل بادشاہ کو ساری صورت حال لکھ کر کے بھیجتا ہوں اور تو بھیجے گانا میں آئیں گے تب تک مسلمان روکیں گے نہیں, کہیں تو ہم تب تک لڑائی کے لیے روکتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو صبح آپ نے ہر دروازے میں کہلوایا کہ آج سختی سے لڑنا ہے. تو دروازے سے سب چلانے لگے اب امان, اب کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس خالد بن ولید نے بتایا کیوں راتوں کو میں کیا کیا تھا اب بند نہیں ہوگی. اتنی شدت کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی کہ سب تھک گئے اور پھر پادری کے پاس آئے کیا کریں. پادری نے کہا دیکھو بابو شرطی کے جو ان کا سردار ہے خالد بن ولید وہ بڑے سخت ہیں اور بابے جانگیہ پہ جو ان کے سردار ہیں وہی جو عمر محمد ابو عبیدہ نے جگہ وہ نرم طبیعت کے ہیں, ان سے جا کر کے صلح کی بات کرو تو ہو سکتا ہے. تو ویسے یہ لوگ حضرت امیر الامت کے پاس گئے. آپ نے ان کو امان دی, صلح کی شرائط ہوئے اور آپ نے کہا میں حضرت خالد بن ولید سے بعد میں جو ہے اس کی دستخط کرا دیتا ہوں. میں شوق میں بات کرتا ہوں کہ بہرحال اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ایک دروازے سے اپنے دروازے سے لڑائی کرتے کرتے پہنچے اور ادھر سامنے سے حضرت ابو عبیدہ میں جگہ کو لے سے پہنچے. میں نے بہت چھوڑ کر دیا ہے, اگر بیان کروں گا 12:30 خالی اکمل ہو جائے گا. تو اب اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہم لوگ پاگلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا کہ بیٹے مجھے ایسا لگا کہ تم سوئے ہو تو میں نے ابھی یہ سب جگہ کر لیا اور دستخط باقی رکھا ہے اور یہ سب آ رہے تھے تو میں نے صلح بھی کر لی. آپ نے صلح کی ہے. اگر کوئی ایک غلام بھی مسلمانوں کا صلح کر لے یہ بھی سارے مسلمانوں کی طرف سے صلح ہے. خالد بن ولید یعنی کہ بہن میں سردار بناؤں, میں سردار میں میرے لگ کر مجھے پوچھا آپ نے, میں نے تو یہاں لڑ کر کے فتح کیا نہیں کہا امیر الامت یہی مسلمانوں کی سچائی ہر میدان میں کامیاب کرتی تھی. اب اس میں یہ تھا شرائط میں کہ ان کے جتنے بھی قرائط یعنی گرجا گھر ہیں کنیسہ یحییٰ کنیسہ مریم ان سب کو ایسے ہی رکھا جائے اور کنیسہ یحییٰ جو آج موجودہ جامع مسجد ہے دمشق کی جہاں یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے, مزار کے بغل ہی میں اوپر کس طریقے سے سلنگ ہے اور وہیں اوپر کو بیٹھ کر کے جو ہے یزید بیٹھا تھا اور نیچے اہل بیت کو کھڑا کیا تھا. یہ سب کچھ دمشق کی جامع مسجد میں یہ پہلے تھا کنیسہ یحییٰ. کیا تھا؟ کنیسہ یحییٰ. یہ کا بہت بڑا گرجا گھر تھا اور یہی جامع مسجد ہے آج کی. اور باہر نکل کر کے میرا بھی اتنا خوش ہوا کہ بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے دمشق میں. حضرت ابو درداء کا بہت سارے صحابہ کے مزار ہیں, بہت سارے صحابہ کرام کے مزار ہیں. اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر لے تو آپ سب کی ہم سب کی فکر سے بار بار حاضری ہو جائیں. اور یہ کرام اور صحابہ کرام کی سرزمین ہے سیریا. یہ وہ سرزمین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے محبت فرمائی ہے. وہ کل قیامت بھی وہاں ہی قائم ہوگی. قیامت قائم ہوگی نا, سب کو بلایا جائے گا اپنے اپنی قبروں سے تو سیریا کی سرزمین پہ وہیں قیامت قائم ہوگی. یہ ذری پاکستان انبیاء کے نام کی سرزمین ہے. آگے چلاؤں کہ یہاں بند کر دوں, آگے چلاؤں نا. ابھی 1-2 دن اور انشاءاللہ کچھ عقیدے کی بات ہو جائے انشاءاللہ. کسی کی روشنی میں دمشق کی فتح کے بعد اس کے بعد 1-2 واقعے اور ہوئے اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جیسے کنسلیم ہے, شیرت ہے اور حماد ہے,
ان سب نے مناسب سمجھا کہ صلح کر دیں، اس لیے کہ جب زمین والے ان نے آخر میں صلح کی ہے تو ہم بھی کر سکتے نہیں۔ مگر کنسری کا جو حاکم تھا وہ بڑا ہی مکار، بڑا عیار اور بڑا ظالم تھا، مگر پبلک کی مانگ یہ تھی کہ لڑنا نہیں ہے، صلح کرنی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے ایک جو ہے بہت شہید پادری کو بلا کر کے کہا کہ میں تجھے جن شرائط کے ساتھ بھیجتا ہوں مسلمانوں کے امیر الامت ابو عبیدہ بن جرح کے پاس کر اور ان سے صلح کی بات کر۔ تو صلح نامہ میں کیا تھا سنیے گا، فی الحال تو ہم 1 سال کے لیے صلح کرتے ہیں اور اتنی سے اتنی زمین میں مسلمان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ساری شرطیں تھیں۔ تو حضرت امیر الامت نے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا تو حضرت خالد نہیں کر رہا ہے، تو پادری دیکھ کے کہتا ہے مسلمانوں کے امیر کیا آپ لڑائی چاہتے ہو، سوجیزی چاہتے ہو، آپ امن و امان نہیں چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا امن و امان تو میں بھی چاہتا ہوں مگر تیرے سردار کے پیٹ میں کی رہا ہے۔ یہ جو صلح نامہ بھیجا ہے یہ صلح نامہ نہیں ہے، یہ نقل نامہ ہے۔ یہ 1 سال کے لیے صلح کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ 1 سال کی صلح بتا رہی ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہرقل بادشاہ روم سے وہ مدد منگوائے گا اور بعد میں صلح بولے نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خالی بہن ایسا کیسا۔ حضرت امیر الامت نے فرمایا بیٹا اب آپ سلیمان صلح کر دی جائے، آپ نے فرمایا امیر الامت میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، صلح ہو جائے۔ ہو گئی صلح ہونے کے 11 مہینے کے بعد حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کی گورنر، اللہ اکبر، بڑے پائے کے صحابی، ان کو روم میں گرفتار کر لیا اور ان کا ایک نشر جبلہ ابن احم غسانی، مجھے کسی نے کہا یہ جبلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کہا مجھے یہ لڑائی میں جبلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ جبلہ ابن احم غسانی جو حقیقت میں نصرانی عرب تھا، کون تھا؟ آپ تھوڑی دیر سنیں گے جبلہ کے تعلق سے۔ جبلہ بہت طاقتور تھا اور یہ سیریا ہی کی ایک بہت بڑی جو ہے علاقے کا یہ حاکم تھا، مگر اللہ نے اس کو توفیق دی، ایمان لے آیا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت کے زمانے میں ایمان لے آیا اور پھر اس نے فوراً کہلوایا کہ میرا ارادہ حج کا ہے، تو آپ نے بھی کہا میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، وہی ملاقات ہوگی، تو وہ حج کے لیے آیا جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہ کعبے کا تمام کر رہا تھا، تو اس نے تکبر سے جو اس کا دیوبند جو لونی ہے وہ اتنی زمین پر تھی کہ ایک غریب صحابی کا پیر اس پہ پڑ گیا۔ اب وہ بھیڑ میں تو کچھ پتا نہیں رہتا، جس سے اس کی دیوبند نیچے آ گئی تو اتنا غصہ ہوا کہ اس نے اس صحابی کو کعبے کے اندر ایک ایسا دھماکہ مارا کہ جس سے وہ زخمی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ آپ نے بلایا عبداللہ کو، میں بادشاہ ہوں، تمہارے خلاف کیس ہوا؟ بولا کہ آپ سے کہہ دو مسلمانوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا، تمہارے خلاف کیس آیا ہے، تو میں بادشاہ ہوں، میں جواب دینے آؤں، میں زبان دینے آؤں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ وہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن نئے کپڑے پہن کر کے نکلے اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا، ان کا مسجد نبوی شریف کے بغل میں مکان تھا اور اوپر چھت کے اوپر سے پرنالا تھا، پرنالا سمجھتے ہو بمبوڑا کیا کہتے ہیں، ہاں تو وہ تھا، وہ گھر والوں نے جو ہے وہ مرغی کا بچہ دبا کیا تھا، جس کو صاف کیا تو خون والا پانی گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کا نکلنا اور یہ پانی کا گرنا، آپ کے پورے کپڑے خون والے ہو گئے، آپ نے کہا یہ نکال دو، یہ پرنالا نکالو، فوراً پرنالا نکال دیا گیا۔ حضرت امام وہاں سے واپس آئے، بھائی پرنالا کس نے نکالا؟ امیر المومنین نے، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے اور مدینہ کے قاضی ہیں حضرت ابی بن کعب، تو حضرت عباس نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس کیا حضرت عمر فاروق اعظم سے،
کہ میرا پرنامہ جو لگا تھا امیر المومنین نے کیوں جو ہے نکالا، آ کر کے جواب دیا۔ حضرت عبید بن کعب نے بلایا، حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، حضرت عباس بھی آ رہے ہیں، اور پوچھا حضرت عبید بن کعب نے کہ اے رسول اللہ کے چچا آپ کا کیس کیا ہے؟ کہا اے مدینہ کے قاضی، میرا کیس یہ ہے کہ میں نے جب مکان بنایا تو پورا نقشہ حضور کے سامنے رکھا، حضور نے بتایا یہاں یہ رکھو، یہاں یہ رکھو، اور یہ پرنامہ جو ہے اللہ کے رسول نے میرے کندھے پر چڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے لگایا، میں نے نہیں لگایا، بس میرا یہ کیس ہے۔ عمر بن کعب حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف دیکھیں، جواب مانگے، اس سے پہلے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے چچا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنامہ اللہ کے رسول نے لگایا ہے، اگر معلوم ہوتا تو عمر نے ہمت یہ نہیں کی کہ رسول اللہ کے لگائے ہوئے پرنامے کو لگائیں۔ اب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے، آپ خود اچھے میں آئے اور آپ میرے کندھے پر چل کر کے اپنے ہاتھوں سے لگا دیں۔ حضرت عباس نے لگایا حضرت عباس نے حضرت عمر کے کندھے پر چڑھ کر کے وہ پرنامہ لگایا، اور پھر مسجد نبوی شریف پوری بھری ہوئی تھی، صحابہ کے بیچ حضرت عباس آئے اور کہا نہیں مسلمانوں کو خود ہو جاؤ، ہمارے امیر المومنین حضرت عمر کے انصاف کی وجہ سے میرے گھر کا پرنامہ واپس وہیں لگا دیا گیا ہے جہاں رسول اللہ نے لگایا ہے، مگر کیونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو میں نے اپنا پورا گھر مسجد نبوی میں وقف کر دیا ہے۔ دیکھو آپس میں کہتے سبحان اللہ۔ اب یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ تو حضرت عمر نے بڑھایا آج جواب دینے، تو جگہ آیا اور تم نے جاپٹ ماری، اس کا بھی کوئی وزن ہے؟ اسلام میں ہر کرنے پڑھنے والے کا وزن ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا یا تیرے غلام نے کلمہ پڑھا، سب برابر۔ یہ تو میں ذکر کی طرف آ رہا ہوں، ذکر کی طرف نہیں، اسلام کے حکام کو مان کو ذکر کی طرف آ میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہا اگر وہ مسلمان سے تو معافی مانگ، وہ معاف کر دے تو میری طرف سے معافی ہے۔ ان کو بلایا، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں میں تو بدلا لوں گا، مجھے کیا کرنا کیا جائے گا؟ کہیں یہ بھی یہاں پر ماریں گے، مجھے تماشا مارا جائے گا۔ ہاں تماشا تو کرنا، ہاں تو مجھے ایک رات سوچنے کی دو، سوچو رات سوچنے کے لیے، اور رات غائب ہو گیا اور سیدھا ہرقل کے پاس آیا، دوبارہ پھر جو ہے عیسائی ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ دیکھو عزت نہیں کہتے، اس لیے تعلیم شریعہ فرماتے ہیں دین کے لیے، احکام شریعت کے لیے، سنت مصطفیٰ پر چلنے کے لیے، اے نوجوانوں اندر کوئی گنے چلے، کوئی لڑکیاں کہیں کہ ہمیں دانی والا نہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے تو کہنے دو ان کو، مگر تم وہ پڑھو جو تعلیم شریعہ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ یا رسول اللہ عزت تو آپ کی وجہ سے ہے، وللہ العزت ولی رسولہ ولی المؤمنین، عزت اللہ کی طرف سے، عزت رسول اللہ کی طرف سے، عزت مومنوں کے لیے۔ یہی جگہ جو ہے وہ جگہ ابن غسانی نے حضرت سعید بن عامر کو گرفتار کر دیا، اور چونکہ رشتے میں حضرت سعید بن عامر نکلے تو چند پوچھ تاچھ کر کے اپنے بارے میں خبر کر کے چھوڑ دیا۔ سعید بن عامر جب پہنچے یہاں پر تو مسلمان بڑے پریشان تھے کہ آپ کی وجہ سے سب پریشان ہے، کہا میرا معاملہ ایسا ہوا تھا۔ ویسے ان کی رہائی پر سب خوش ہوئے، اور کیا معاملہ ہے؟ کہا کنسرین کے حاکم نے ہرقل بادشاہ نے روم سے مدد منگائی تھی، تو ہرقل نے جبلہ ابن احمد غسانی اور حاکم عمودیہ دونوں کی سالاری میں 10,000 کا لشکر کنسرین کے حاکم لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور کنسرین کے حاکم نے حقیقت میں صلح کا بہانہ کیا تھا۔ حضرت محمد کی طرف دیکھا، حضرت محمد نے کہا ابا سلیمان انشاءاللہ نے جو چاہا تو اس کا پریب اسی پہ پڑے گا۔ کہا وہ 10,000 کا لشکر اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے،
اور تم کو لے کر کے پھر سے وہ تم پر حملہ کرے گا. حضرت محمد نے کہا ابا سلیمان اے خالد اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا بس مجھے آپ اجازت دو کہ میں کچھ سوال سیدنا عامر سے کروں. کہا پوچھو. کہا کیا جرنا ابن ہندوستانی کا یہ لشکر کہاں سے گزرے گا؟ کہاں وہ لوہے کے پل سے اور اس راستے سے کنسری پہنچے گا. کیا کنسری کا حاکم لوہا جبلا اور حاکم محمودیہ دونوں کے استقبال کے لیے اپنے دروازے سے باہر نکل کر ان کا ویلکم کرے گا؟ ہاں وہ بھی نکلے گا. یہ بھی سب اس نے بتایا ہے. کہا مت مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں. 10,000 کا لشکر ہے. کہا باقی بتا نہیں. کہا تو پھر آپ اجازت دیں تو میں 10 صحابہ کو چن لوں. کتنے کو؟ 10 صحابہ کو چنوں. اور ایک ترکیب ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ میں حاکم کنسری کو گرفتار بھی کروں گا اور پھر آگے اللہ کی مرضی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. حضرت امیر امت نے دعائیں دی اور 10 صحابہ میں حضرت زرار بن اسود، رافع بن امیر قاری، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر یہ حضرات تھے. اور آپ نے اپنے غلام حضرت امام کو بھی ساتھ میں لیا کہ چلو آج تم بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کام دیتا ہے. شام کے وقت یہ لوگ چلے اور پوچھ لیا تھا کہ کب پہنچیں گے. کہا دوسرے دن صبح وہ اس پل کے اوپر سے گزریں گے. تو یہ تمام حضرات جو ہیں چونکہ یہ جتنے بھی عرب نصرانی آ رہے تھے ان کا دماغ بھی عربی تھا جو مسلمانوں کا تھا. اس وجہ سے یہ حضرات بھی اسی کے بعد میں اور رات ہی کو پہنچ گئے. کب پہنچے یا کرنا کب پہنچے؟ رات کو. وہیں رات رکے، قرآن کی تلاوت کی. صبح فجر پڑی، فجر کے بعد کچھ قرآن پڑھا تو گرد و غبار ظاہر ہوا. آپ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ دھیرے دھیرے الگ ہو جاؤ اور اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور جیسے ہی میں آگے پہنچوں آپ لوگ بھی میرے پیچھے آگے آ جاؤ. مسلمان کسی پلاننگ سے یہ 12 ہی تو تھے حضرت خالد کے ساتھ ٹوٹل 12. یہ 12 کے 12 کی نسبت سے آگے چلے گئے. اب آگے چلے گئے اور چونکہ انہوں نے بھی عربی دماغ پہنا تھا، ان لوگوں نے بھی عربی دماغ کتنا کام اپنا منہ پڑا تھا چھپایا تھا. ادھر جب کنسری کے قریب پہنچے تو کنسری کا حاکم 1-2 کلومیٹر دور جو ہے وہ ان سب کے استقبال کے لیے آیا. اس کے ساتھ بھی کچھ پادری تھے اور ساتھ میں وہی گروہ سلیب اور یہ سب جو ہے سب کچھ ساتھ میں تھا اور دھوئی دی جا رہی تھی. حضرت خالد کنسری کے حاکم لوگوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھے تو یہ گھوڑے پر تھا، نیچے اترا. حضرت خالد کو کہتا ہے خالد تمہاری مدد کرے. وہ سمجھا کہ یہ تو حاکم ہے. خالد تمہاری مدد کرے، تمہارا اچھا ہو. حضرت خالد نے کہا کون سری کون پکڑ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے پکڑا اور اسے ہاتھ سے دبوچا. کہا میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا خالد بن ولید ہوں. اتنا کہہ کر کے ایک طرف اسے لیا اور ایک طرف میدان کی طرف کیا تو سارے صحابہ نے نعرہ مار کر کے اپنی اپنی تلوار اور نیزہ لے کر کے 10,000 کے لشکر کی طرف کھڑے ہو گئے. یہ 10 صحابہ کھڑے ہیں اور ادھر حاکم کنسری موقع کی جو ہے گردن حضرت خالد کے اس میں ہے اور جبلا اور حاکم محمودیہ یہ چاہیے کہاں سے آئے. جبلا نے کہا یہ بڑے جو ہے ہوشیار اور چالاک ہیں، مجھے جانے دو. میں انہیں پہچانتا ہوں اور ان کے رشتے میں بھی لگتا ہوں. میں قریب گیا، سب سے پوچھا کون ہوں، سب کا تعلق کرایا. اور تم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ یہ 10,000 کا لشکر ہے؟ سوچا تو صحیح، ڈر نہیں لگتا کہ یہ 10,000 کا لشکر ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہمیں جب شہادت موت سے بھی زیادہ پیاری ہے. ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ڈر تو تم کہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر کیا تو اس کا اثر سامنے آئے گا. حاکم محمودیہ نے کہا کہ حکم دے یہ فوراً پورا لشکر حملہ کرے تو یہ 10 کیا ہے ابھی ختم ہو جائیں گے. کہا نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ لوگ ہمارے حاکم کو مار ڈالیں گے، ایک طریقے سے ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو وہ پھر سمجھانے کے لیے آیا تو حضرت خالد نے کہا نہیں، لڑائی کی کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے لڑو، ہم تیار ہیں. کافی طریقے سے ایک ایک آؤ ایک ایک آؤ. جبلا نے کہا حکیم محمودیہ سے کہا کچھ دیر تو چلنے دو.
اب دین کا یہ ٹائم ہے اور سورج بالکل بلند ہو چکا ہے اور ادھر گرمی بھی ہے. ایک ایک کی بات ہوئی تھی مگر جبلا کے درشن سے 5 آئے تھا. کتنے آئے؟ اور ادھر حضرت عبدالرحمان نے سب سے پہلے خالد بن ولید نے کوشش کی. حضرت عبدالرحمان نے ابو بکر نے کہا آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کا معاف کر آپ نہ جانے پہلے مجھے جانے دیجیے. حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر گئے اور آن کی آنکھ میں ان 5 کو کاٹ ڈالا. ان 5 کی لاش تڑپتی ہوئی دیکھ کر جبلا سے برداشت نہیں ہوا. جبلا کہیں ایسا وہ خون آیا اور آپ نے سب سے پہلے تو غصے کا اظہار کیا اور بعد میں حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر کہتا ہے بھگوان تجھے جوانی پہ ترس نہیں آتا, اتنے اچھے خوبصورت جوان ہو, تمہارے لیے تو یہ ہے وہ ہے. کیا کہنا چاہتا ہے تو اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں جو ہے تمہیں داماد بناؤں گا, ہرقل بادشاہ روم کا خاص بناؤں گا, یہ کروں گا. اور نصرانی کتے مجھے لالچ دے رہا سے جوانی بن کر کے ایمان کو کھونے والوں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے فکر مادر بنا در جان مال تک ان سے فدا کرے. دیکھو جہاں میں آپ کو ہمارے سمجھے ہم رضا کر دیں کر دیجیے ہم کی سزا میں یہ فرمایا کہ پلٹ کر جھوٹ کو دیکھیں, ٹوٹی ہوئی سرائی کو دیکھیں. انہیں فرمایا پلٹ کر پیچھے دیکھیں, پھر سے تجدید وفا کریں. تجدید وفا کر دیں, یہ وفاداری مصطفیٰ ہے. حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر نے ایسا کہا کہ جبلا سہن گیا, کہا بس لڑائی کے لیے تیار ہوئی تو ادھر کی باتیں نہ کر, تم مجھے دین سے کرنے کی بات کر رہا ہے. اب جبلے نے حملہ کیا, آپ نے حملہ کیا, تو آپ نے جب حملہ کیا تو جبلے کا سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اس نے غصے میں حملہ کیا تو حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر کا ہاتھ خطرناک زخمی ہوا, جس کی وجہ سے آپ پیچھے پلٹے. آپ اتنے زخمی ہو گئے تھے, آپ کے ہاتھ کو فوراً جو ہے زخم سے باندھا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا. ہمارے امیر المومنین کے بیٹے کو زخمی کیا ہے, ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے. اس وجہ سے ہم ان سب کو ایسی چوٹ دیتے ہیں اور ایسا زخم دیتے ہیں. اپنے غلام سے کہا ہم کو لا کے دی, تو حکیم گنسری روحا جو کیس میں تھا اس کو لایا. حضرت خالد نے سر کاٹا اور لشکر کی طرف سے کہا تم نے ہم کو صدمہ پہنچایا ہے جو ہماری طرف سے یہ گیت ہے. نے اعلان کیا کہ اے میرے وفادار مومنوں سوچ کرو ان دس پر. اب حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر تو زخمی ہو گئے. حضرت امام جو حضرت خالد کے غلام تھے, آپ نے فرمایا تم ان کی مہربانی کرو, ہم 10 لڑتے ہیں. یہ 10 کے 10,000 کے بیچ میں ایسے پھر بھی لڑ رہے ہیں ہر طرف سے. حضرت راسل بن عمرہ بھائی یہاں تک کہ کئی رومیوں کو کاٹ رہے ہیں, ابھی تک ایک مسلمان شہید نہیں ہوا. سوچو تو صحیح, 10,000 کا لشکر ہے. حضرت راسل بن عمرہ بھائی کہتے ہیں خالد بن ولید آج لگ رہا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے, آج کچھ معاملہ ہوا ہے. حضرت خالد کہتے ہیں ہاں غلطی ہوئی ہے. کیوں ہوا ہے؟ ہاں آج غلطی یہ ہوئی ہے کہ جلدی میں آیا ہوں اور میری وہ ٹوپی جس میں رسول اللہ کی پیشانی کے دھوئے مبارک رہتے تھے وہ سینے میں بھول کے آیا ہوں, اس وجہ سے یہ سختی دیکھنی پڑی ہے. ابھی یہ کہنے کے بعد لڑ رہے تھے کہ گھر سے آواز آتی ہے خلیل الامین والموکیل الخائف, جو بے ڈر تھا وہ رسوا ہوا, جو خدا سے ڈرنے والا ہے اس کی مدد کی نہیں. یا حملۃ القرآن یا اول الفرد من الرحمن مجلتم علی عبدت الطلبان. ایسے آواز آ رہی ہے اے قرآن کے ماننے والوں, اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے.
نظر آئی. اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت امیر امت ابو عبیدہ بن جراح اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ گئے. حضرت خالد بن ولید سوچ رہے ہیں کون گیا تھا؟ اب وہی سب تو یہاں سب تو یہاں ہے اور شیرن کی اتنا دور. اور یہ معاملہ جو ہے یہ چلے تھے اگلے دن شام کو اور ادھر دوپہر سے لڑائی ہو رہی ہے اور امیر امت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے اگر رات سے چلے ہوں تب دوپہر میں پہنچ سکے. تب معاملہ ابھی ہوا ان کو خبر کس نے دی؟ تو بعد میں حضرت امیر الامت سے پوچھا. اب میں پہلے بتاؤں تو حضرت امیر الامت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت امیر الامت کہتے ہیں رات میں سویا تھا. پہلے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اسی رات حضرت امیر الامت کی خیمے سے باہر آئے اور انہوں نے کہا النبی فقط وحید الفرقان الموحدین، چلو 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 جلدی باہر نکلو، تیار ہو جاؤ. پہلے توحید مسلمان گھر میں گئے ہیں، مصیبت میں ہیں، مصیبت میں ہیں. سارے مسلمانوں نے تیاری کی. پوچھا امیر امت کیا معاملہ ہے؟ کام میں ابھی سویا تھا، اللہ کے رسول سینے میں تشریف لائے آپ نے نہیں. اور حضور نے مجھے فرمایا یا اتنا الجوام التمام الجملۃ قوم الامام ہم والحق بالخالق فقط وحاق به الوام ہم فالحق فإن الله فإن الإنسان على بمشيئة الرحمن. یہ وہ میدان جوان سویا ہے. ارے وہ مسلمان مصیبت میں ہیں اور تم ابھی تک سوئے ہو، جاؤ ان کی جا کے مدد کرو. تم جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تم مدد کو پہنچ جاؤ گے. مدد کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سب پورے لشکر کو تیار کیا. نقطہ آخر میں دوں گا مگر اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر جا رہا ہے. صبح ہوئی تو کیا دیکھا آگے آگے ایک برقع پوش سوار جو ہے نقاب پوش سوار بھی بھاگنے جا رہا. آپ نے حضرت ابن نے کہا وہ کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر وہاں بھی آگے جا رہا ہے. آخرکار آپ نے ان کو بلوایا. کون ہے؟ اندر سے میری کی آواز آ گئی. کہاں ہے؟ یہ امیر لشکر میں تمہیں تمیم ہوں حضرت خالد کی بیوی. آپ نے رات میں کہا کہ مصیبت میں آ گئے ہیں میرے سرتاج. تو میں نے سوچا کہ کبھی مصیبت آ نہیں سکتی. عقیدہ دیکھو کہ ان کے سرے مبارک پر تو حضور کی وہ ٹوپی رہتی ہے جس میں بال مبارک رہتے ہیں. میرے سرکار کبھی مصیبت میں آ نہیں سکتے. صحابیہ کا عقیدہ تو دیکھو. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بڑے طاقتور ہیں، یہ نہیں کہہ رہے بڑے طاقتور ہیں. تو میں نے ادھر ادھر سینے میں دیکھا تو ٹوپی وہ بھول گئے تھے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ مصیبت اتنی آئی ہے کہ ٹوپی بھول گئے ہیں. کہ میں حضور کے بال مبارک والی ٹوپی دینے جا رہی ہوں جس کے سچے میں یہ اللہ تعالیٰ سب عطا فرماتا ہے. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی گرم ہو جائے گا. تو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی گرم ہو جائے. ہم یا پھر گرم بن کے تمہارے گئے. اللہ اکبر. حضرت امیر الامت بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے. کہا تمہاری نیت اچھی ہے اللہ اسی کے ذریعے سے مدد فرمائے. جب آگے بڑھیں اور اس لشکر میں حضرت امیر الامت کا جو یہ لشکر آیا تو یہ لشکر سب سے پہلے حضرت ام سمیع پہنچ رہی ہے اور ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہے اور سب سے پہلے نقاب پوش کی. کہا علی میں نے پھٹا ادھر ادھر دیکھا کہا یہ آپ کی ٹوپی. روایتوں میں ہے کہ ٹوپی کا حضرت خالد نے ٹوپی کو پہنا اور حضرت امیر محمد کا جو لشکر آیا یہ 10,000 کا لشکر جو ہم یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ان سب کو ختم کر ڈالیں گے. ٹوپی کا پہننا تھا کہ کیا دیکھا کہ وہ بھاگتے رہے ہیں مسلمان پیچھا کر رہے ہیں. اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. ہم مبارک دے سکتے ہیں. دیکھو ان کا عقیدہ کیا تھا. ایک بات اور سوچو
میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ حضرت خالد کان کریم کہ اس پل کے پاس چلے ہیں شیرن سے، مسلمانوں کا لشکر سیرت میں تھا، کہاں تھا؟ شیرن سے چلے ہیں اگلی شام کو، ٹھیک ہے، یہاں صبح پہنچے ہیں، مطلب رات کو پہنچ گئے، اور صبح تک تو کوئی مصیبت آئی تھی؟ ذرا سوچو اور اپنے نبی ایمان مضبوط کرو. صبح تک کوئی مصیبت آئی تھی؟ رات میں کوئی مصیبت آئی تھی؟ نہیں نا. اب مصیبت کب آئی ہے؟ جب لشکر آیا ہے، آمنے سامنے لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نا، ٹھیک ہے، حضرت خالد کو ٹوپی بھی کبھی نہیں ہے، بعد میں نا. اب ادھر مصیبت آئی نہیں ہے اور اس سے پہلے حضور مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. قربان تو جاؤ. تو اے مسلمان کیوں گھبرا رہا ہے؟ بس اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو دل میں بٹھا لے، زبان کے نہیں دل میں بٹھا لے کہ بجنا وہ سن لیں گے. اعلیٰ حضرت قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم سن لیں گے. تو پریشان ہے، بجنا وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو ہم کرے دل سے، ارے تم امتی ہے ان کا. تو اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں، فریاد امتی جو کرے حاضر دار میں بولن آواز سے، فریاد امتی جو کرے حاضر دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور رہی بات کربلا کا میدان، یہ امتحان تھا. بلند آواز سے، اس لیے آپ سے بات پوری کر رہا ہوں. کل یہاں سے جاؤ گے تو کوئی کہے گا یہ آپ کو بول رہا تھا تو پھر کربلا کے میدان میں حضور کیوں مدد کے لیے نہیں آئے؟ سمجھے نا؟ ہاں حضور آ جاتے. کربلا کا میدان یہ جو ہے امتحان تھا، ورنہ آپ سنیں گے انشاءاللہ امام حسین کربلا کے میدان میں بھی ہیں اور انہیں محیط کو بھی مدد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے امام حسین کو دعا کہ اللہم آتِ حسین صبرا و اجرا. یہ امتحان تھا. کیا تھا؟ یہ امتحان تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان نے ہتھکڑیاں پہنائی. بس اسی سے بات سمجھ جائیں گے، بات خبر کر رہا ہوں. اور ان کو بھیج رہا تھا، امام زہری نے دیکھا، رونے لگے. امام آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پہلی بات تو ہے نہیں. سب پہلی بات تو یہ نہیں کہا امام آپ بھی سے تو ہم کو دین نہیں آ رہے، آپ بھی سے تو ہمیں ساری برکتیں ملی ہیں. مروان بڑا بدماش. تو آپ نے فرمایا زہری ہم اللہ کی رضا سے راضی ہیں. ایسے ہاتھ ایسے ہاتھ ایسے اور زہری ہم اللہ کی رضا سے راضی ہیں. ورنہ یہ ہتھکڑیاں کیا ہے؟ بس اتنا کرنا تھا کہ ہتھکڑی نیچے ہتھکڑی ٹوٹ کر کے نیچے بتایا یہ مختار نبی کے نواسے ہیں. امام حسین چاہتے اور ٹھوکر لگاتے تو قرآن آ جاتا، زمزم آ جاتا. ارے جب سلطان کو نماز میں انا ساگر کو بلایا تو پرانا ساگر آ گیا. جب غلام حسین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ بس کسی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آنے کا تشریف لانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.